تو شام صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آرمی چیف نے فون کیا ہے کچھ ہی دیر پہلے افغان صدر کو، افغان چیف ایگزیکٹو کو، اور جو وہاں پر امریکی فوج کے سربراہ ہیں جنرل جان کیمبل، ان تینوں کو، اور انہیں کہا ہے کہ جو 4 سدے میں واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو ہینڈلر تھے ان کا تعلق افغانستان سے ہے، کال ٹریس ہوئی ہے ان تک پہنچنے میں، ان کو نشانہ بنانے میں مدد کی جائے، تعاون مانگ لیا انہوں نے ان تینوں شخصیات سے۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ اعتماد کا رشتہ بحال ہونا چاہیے۔ افغانستان کو یہ شکایت پیدا ہوتی ہے جب وہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھپے ہوئے عناصر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ سازشیں تیار کر رہے ہیں اور افغانستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، پاکستان کو جب شکایت پیدا ہوتی ہے تو افغانستان کا معاملہ سامنے آتا ہے، لیکن پاکستان صرف شکایت نہیں کرتا، وہ شواہد بھی دیتا ہے، اس کے ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ جب یہ آرمی پبلک سکول کا معاملہ ہوا تب بھی یہ شواہد پیش کیے گئے، آرمی چیف خود وہاں گئے اور صدر جو تھے افغانستان کے ان سے ملے اور ان کے سامنے ساری تفصیل رکھی، اور پھر بہت کامیابی ہوئی ان تک پہنچنے میں، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں۔ اور اب بھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو افغانستان میں رہنے والے یا چھپے ہوئے عناصر کا جو ہاتھ ہے وہ ایک بے نقاب ہو گیا ہے، اور ان تک یعنی تعاقب ان کا کرتے ہوئے ان تک تفتیش کا ہاتھ پہنچ گیا ہے۔ تو آج پھر افغان حکومت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں یا خود ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو دیکھیے، یہ اب افغانستان اور پاکستان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اب میرا خیال ہے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ایک دوسرے کی سرزمین میں ایسے عناصر چھپے ہوئے ہوں اور وہ کارروائیاں کریں ریاست سے بالاتر ہو کر اور پھر ماحول کو خراب کریں۔ تو پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ جب افغانستان کی طرف سے ایسے شواہد پیش کیے جائیں تو اس پر بھی کارروائی ہو، اور افغانستان کو بھی پاکستان کی توقع پہ پورا اترنا ہوگا۔ اور دیکھیے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات میں پاکستان نے نشاندہی کی کہ وہاں بیٹھے ہیں لوگ، کچھ شواہد دیے، لیکن افغانستان کی جانب سے کچھ نہیں، ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جو تشفی کر سکے پاکستان کی۔ اب کے بعد آپ کو امید ہے کہ اتنی پرٹننٹ انفارمیشن دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے کہ افغانستان کی حکومت کچھ کرے گی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ایسا رہا معاملہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ بہت سا اطمینان بھی ہوا، کارروائی بھی ہوئی، بھائی اس معاملہ میں کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو افغان حکومت ہے وہ سارے جو عناصر وہاں چھپے ہوئے ہیں وہ اس کی مرضی سے نہیں چھپے ہوئے۔ جیسے پاکستان کے اندر دیکھیے، اب ہمارے بعض علاقوں میں پہنچ نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہمیں ملتی، پتہ نہیں چلتا، اور لوگ چھپ کر کارروائی کرتے ہیں۔ آخر پاکستان ایک بڑا ملک ہے، 18-19 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر غاریں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہے، تو اس میں لوگ چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں ریاست کو ان کے خلاف سینہ سپر ہونا چاہیے، ان کو تحفظ فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ معاملہ افغانستان کے ساتھ تو ایک ہمارا تعلق اور طرح کا ہے اور ایک برادرانہ تعلق ہے، اور ہندوستان کے ساتھ ہماری تلخی جو ہے وہ اس کی اپنی تاریخ ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ میں یہ تعلق جو ہے یہ بحال ہو۔ اور ابھی جو پٹھان کوٹ کے معاملے میں انہوں نے شواہد دیے ہیں اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ بالکل، اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کو جب شکایت ہو تو بھارت کارروائی کرے، اور بھارت کو شکایت ہو تو پاکستان کارروائی کرے۔ اب پاکستان، بھارت، افغانستان ماضی کے واقعات کو ایک طرف رکھ دیجئے، تلخیاں جو ہیں ایک طرف رکھ دیجئے، یادیں بہت افسوسناک ہیں، ان میں بہت تلخیاں ہیں، بہت کچھ کیا گیا ہے، پاکستان کو بہت چرکے لگے ہیں، بہت زخم لگے ہیں، لیکن اب زخموں کو تازہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ ان کو ہر وقت کریدتے رہنے سے کام نہیں چلتا، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور رشتہ اعتماد کا بحال ہونا چاہیے پورے جنوبی ایشیا میں، اور ہم اسی کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا، اسی کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا۔ اور یہ ہمیں کرنا ہے کام، اور اگر یہ کام کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا جائے گا ہماری طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، یا بدنیتی کا مظاہرہ کیا جائے گا ہندوستان کی طرف سے،
تو پھر چین نہیں ہوگا اور یہ وارداتیں ہوتی رہیں گی. بالکل. جو 21 شہید ہوئے کل کے واقعے میں افراد، ان کی یاد میں آج شہر شہر دعائیہ تقاریب بھی ہوئیں، قومی پرچم بھی سرنگوں رہا. کل ہم نے ذکر کیا تھا شامی صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد ہیں، یہ کیمسٹری کے پی ایچ ڈی پر استاد تھے، آرگینک کیمسٹری میں برسٹل یو کے سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے بالکل ویسے جیسے طاہرہ قاضی صاحبہ جو تھیں اے پی ایس کی پرنسپل، ان کی طرح خود میدان میں آئے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا اور جان کا نذرانہ پیش کیا. دیکھیے یہ جو 4 سدہ میں ہوا ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں ان کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. جو کینٹین چلانے والا تھا، اس نے کس طریقے سے تحفظ کیا، اور مختلف جو یعنی کارکن تھے یونیورسٹی کے، انہوں نے طلبہ کو اور طالبات کو کتنا تحفظ دیا، ان کو اطلاع دی، چوکیدار بھاگتا ہوا گیا. یعنی ایک ایک شخص جو ہے اپنی اپنی جگہ اس نے ایک عزم کی اور ہمت کی، ایک داستان لکھی ہے. اور پھر یہ جو نوجوان ڈاکٹر جس طرح دنیا سے رخصت ہوئے، وہ جو فیض نے کہا ہے نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ایک بریک شامی صاحب لیتے ہیں، اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس بریک کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد خان کے جو بھائی ہیں سجاد حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، ان سے ہم کچھ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سجاد حسین صاحب. یہ بھائی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر باچا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر حامد، جو شہید ہوئے کل کے افسوسناک واقعے میں طالب علموں کو بچاتے ہوئے. ان کے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام. سجاد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھائی ہیں ان کی قربانی قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو صبر دے. آپ یہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے یا بڑے تھے؟ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں جی. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی تھے، میں سب سے بڑا ہوں. حامد حسین شہید ہم سے 2 سال چھوٹے تھے. ایک اور بھائی ہے، وہ اس سے 3 سال چھوٹے تھے. تو آپ کے یہ جو بھائی ہیں یہ کب سے یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے؟ یہ 3 سال ہوئے اس کی نوکری کی. 4 سدہ یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں. تو سجاد صاحب، یوں محسوس ہوا کہ آپ اور آپ کے والد صاحب تو کریانے کی دکان کرتے ہیں، یوں لگا جیسے آپ لوگوں نے محنت کر کے ان کو پڑھایا، باہر بھیجا، انہوں نے پی ایچ ڈی کی. محنت کی جی، بہت محنت کی. ہم لوگوں کی بہت غریب لوگ ہیں. ہم سب کے ساری عمر کا سرمایہ تھا جی. تو اور ہم جی بہت نازبین تھا جی. ہم اس پر کچھ کام ہم نہیں کرتے تھے. کتنے بچے ہیں ان کے؟ ایک بیٹا ہے 3 سال کا ہے، اور ایک بیٹی ہے 11 ماہ کی ہے. تو انہوں نے اپنی تعلیم پاکستانی میں مکمل کی، پھر اس کے بعد باہر بھی گئے، اور اس نے ساری تعلیم جی سرکاری اسکول میں پڑھے. نہ کبھی ٹیوشن کی، نہ کبھی کچھ نہ کچھ. اپنے قابلیت سے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی. ایم ایس سی سوات کالج میں گورا جان زیب کالج سے کی، اور اسکالرشپ پر ایم پیل اور پی ایچ ڈی اسکالرشپ سے عہدے کی. اور ریسرچ کے لیے حکومت نے تقریباً 10-11 ماہ کے لیے انگلینڈ بھجوایا، اور جب آگے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. تو اس کے بعد تقریباً 2-3 مہینے بعد اس کو جاب ملی. اور آپ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ ان کی کیا خصوصیات آپ کو یاد آتی ہیں؟ کیا اوصاف تھے ان کے؟ بس ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر ایک فرشتہ بنا کر بھیجا تھا. کسی سے کبھی چھوٹی عمر میں نہ بھی نہ جھگڑا کیا کرتا تھا. بہت اچھا انسان تھا. خاموش رہتا تھا، اپنی کام سے کام رکھتا تھا. 5 وقت نماز پڑھتا تھا، ہر وقت ذکر کرتا تھا. تسبیح اس کی جیب میں ہوتے تھے. ہم بھائیوں میں وہ بس. سجاد، کیا کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب جب ان کی جاب ہوگی 4 سدہ یونیورسٹی میں؟ اس کے بعد ان کے فیوچر پلان کیا تھے، اور کیا جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی آپ پی ایچ ڈی کروائیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ اس کو باہر بھی جاب مل سکتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے، اور میرا ارمان ہے کہ میں اپنے پاکستان میں تعلیم اور بچوں کو تعلیم دلواؤں گا. اور یہ اس کے خواہش ملی نغمے، ملی ترانے وغیرہ یہ بہت سنتے تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. اور ایسا ہی ہوا. اس نے بالکل دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور اس کمرے کے اور ساتھی تھے. اس نے اسے کہا کہ فائرنگ ہو رہی ہے، حامد باہر آؤ. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا، تم جاؤ. اور اس نے اپنا پستول لے کر دروازے میں
के करीब बैठा और उस दहशतगर्दों का खूब मुकाबला किया, फायरिंग की। जब ये बातें उसके एक स्टूडेंट जब बाहर आए तो उसने हमसे कही कि सर ने बहुत दलील से उनका मुकाबला किया और वो कभी डरने वाले नहीं थे, एक बहादुर थे। हम जैसे उस पर फख्र करते थे कि हमारा भाई प्रोफेसर है, वो इस तरह हम अभी उससे ज्यादा फख्र करेंगे कि हम एक शहीद के भाई है और बहुत फख्र महसूस करते हैं। तो उनकी शादी कहाँ हुई थी? इसी जगह हुई थी, इसी शहर में हुई थी? उनकी ससुराल कहाँ है? सवादी में जी, सवादी में उसकी शादी हुई थी जी। तो आप उनकी अहलिया को हमारी तरफ से ताज़ियत का पैगाम पहुंचाएं। और आपके वालिदैन जो हैं वो हयात हैं क्या? हाँ जी, मेरे बाप जी जिंदा है, माँ भी जिंदा है, लेकिन माँ बीमार है और बहुत बिल्कुल ऐसे रोती है कि बस क्या बताऊं। और वालिद साहब आपके? वालिद साहब भी जिंदा है जी, अल्लाह उसको बहुत हौसले वाले हैं। बस उनको भी हमारी तरफ से ताज़ियत का पैगाम पहुंचाएं। यकीनन उनको हम याद रखेंगे और पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानी जो है हमेशा जो है भाई, बस अल्लाह ताला दुआ करे कि हमें सब्र अता फरमाए और हमारे भाई को आमीन। सज्जाद, हमारी सारी लोगों को हौसला अता करती रहेगी। हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, बिलाशुबा आप बहुत मजबूत हैं और बहुत बहादुर खानदान है आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाम साहब बहुत मेहनत से उन्होंने जो बता रहे हैं एक PhD करवाई अपने भाई को और उसके बाद भाई ने बड़ी मेहनत से पढ़ा, इन्होंने भी साथ दिया उसका और एक पूरे खानदान का चिराग था वो खानदान क्या पूरी सोसाइटी का चिराग था। और लेकिन बहरहाल उस चिराग से अब कई चिराग जलेंगे। उनके बच्चों की खबरगिरी करना, उनकी बेवा की, उनके वालिदैन की, ये हमारा सबका फर्ज है, हमारी हुकूमत का भी फर्ज है। और वो एक हमारे लिए एक इंस्पायरिंग सोल के तौर पर जिंदा रहेंगे। आज चूंकि CM KP के वहाँ गए, दीगर सियासतदान भी गए, तो उनका मानना ये था दौरे के बाद कि एक और APC बुलाई जाए। मैं चाह रहा हूँ जरा उनका बयान आपको दिखा दें, वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब का। चलाइए जी, क्या कहते हैं परवेज़ खटक साहब? आज सारी कौम को मुतफ़िक़ होना चाहिए क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से एक दो डिमांड्स करना चाहता हूँ। एक मेरा डिमांड ये है कि हम बार बार कहते हैं कि इसमें रॉ शामिल है, ये बॉर्डर क्रॉस करके आएँ, तो क्या हम दो टोक बात नहीं कर सकते अफगानिस्तान के बारे में? क्या हम अफगान गवर्नमेंट के साथ दो टोक नहीं कह सकते कि आकर बैठे इसको ख़त्म करें ये मसला? या तो अपने वो मुल्क को काबू करें, दहशतगर्दों को रोकें, या फिर हमें कोई लाएमल तय करना चाहिए। और दूसरा, हम रॉ की बात करते हैं तो हमें फेडरल इंडिया में एक छोटा सा हादसा भी होता है तो दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। तो क्या हम उनसे दो टोक बात नहीं कर सकते हैं कि अगर एक्शन प्लान में कोई तरमीम वगैरह होनी चाहिए? मुतमईन है आपसे? मेरा ये ख्याल है कि दोबारा एक दफ़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि उसमें जो कमी है, जिसको कोई कमी नज़र आए तो वो सामने पेश करे ताकि उस पर अमल दरामद पूरा हो। दो बातें उन्होंने की, एक तो रॉ का मामला और दूसरा APC बुलाना चाह रहे हैं। देखिए, वो तो गैर मुल्क के दौरे पे थे और कई दूसरे वज़रा भी उनके साथ थे स्कॉटलैंड के दौरे पर। कई लोगों ने, हमारे दोस्तों ने उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जाहिर है कि उनको तो ये खबर नहीं थी ना कि ये हादसा इस तरह पेश आना। और एक दूसरे सरकारी काम तो करने पड़ते हैं, बार वो पहली फुर्सत में वापस आए हैं। और ये जो उन्होंने बात की है, इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक और सारी जमातों के रहनुमा को इकट्ठा कर लिया जाए और जो भी कमियां हैं नेशनल एक्शन प्लान में उसका जायजा ले लिया जाए। इसमें कोई मजाका नहीं है। और आज अभी जो उनकी, मगर इसके साथ खबर तो आ गई है ना कि अफगान सदर से आर्मी चीफ ने बात की है, टेलीफोन की। तो यानी हमारे अदारे भी चौकस है। लेकिन एक बात हमें यह भी समझ लेनी चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ जब भी इस तरह की वारदात होती है, हमारे हम तज्जिया निगार हमारे वो भी लिखी लिखाई रटी रटाई बातें करने लगते हैं और हमारे सियासतदान भी उसी तरह की गुफ्तगू करने लगते हैं। ये एक वन डे मैच नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है। दहशत के खिलाफ लड़ाई जो है लंबी लड़ाई होती है, कहीं से भी वो हमलावर हो सकते हैं। किसी एक वाक़े पर हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और पंजे झाड़कर एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और बड़ी संजीदगी के साथ मामला पे गौर करना चाहिए। अपने अज़्म को और हौसले को कायम करना चाहिए, टूटने नहीं देना चाहिए। और ये आज बड़ी संजीदगी से बात की, इमरान खान साहब ने भी संजीदगी से बात की है, इन्होंने भी संजीदगी से बात की है। और बजाय इसके कि हम कभी सूबाई हुकूमत के लत्ते लें, कभी वफाकी हुकूमत के लत्ते लें, हमें एक तो फिर हमें जायजा लेना होगा। फिर साथ ही साथ ये है कि जो हमारी मुल्क अदारे हैं मुख्तलिफ, उनको भी तो अपनी अपनी सिक्योरिटी का खुद जायजा लेना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। अभी आप
ابھی جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کی تھی تو اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں پھر اگلے چنک میں پروگرام کی، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سابق آئی جی پنجاب جناب شوکت جاوید صاحب، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کل آپ کو پروگرام میں یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کا، 20 نکاتی یہ پلان، اور ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اس میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد ہونا بھی باقی ہے، اور کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہو پایا اس کے محرکات پر ہم شامل صاحب کل پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو ہماری ادھوری رہی تھی شوکت جاوید صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شوکت صاحب یہ فرمائیے، کل ہماری گفتگو ذرا ادھوری رہ گئی کہ یعنی جو نکات نیشنل ایکشن پلان کے ایسے ہیں جن پر عمل نہیں ہو پایا یا عمل نہیں ہو رہا، ذرا ان کی نشاندہی کر دیجئے آپ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو شامی صاحب میں یہ سمجھوں گا کہ جب تک حکومت اپنا ریزالو نہ شو کرے، اپنا عزم نہ شو کرے، اس وقت تک کسی بھی پلان پر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے تو 5 سال میں کوئی کسی قسم کا عزم شو نہیں کیا، اور انہوں نے تو بالکل ایک گزارے کرنا کی بات کی۔ جو موجودہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے عزم ضرور شو کیا ہے، ان کی طرف سے بیانات بھی آتے ہیں، انہوں نے 20 نکات بھی جاری کیے، انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بھی دی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ سٹیئرنگ کمیٹیز بھی بنی، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اور یہ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جن نکات پر عمل درآمد ملٹری نے کرنا تھا ان پر تو کام ہو رہا ہے، ملٹری کورٹس بن رہے ہیں، ملٹری کورٹس میں سزائیں دینی بھی شروع کر دی ہے، ضرب عضب بھی ہو رہا ہے، اور دیگر خیبر 1 خیبر 2 یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو سول اداروں نے جو کام کرنے تھے ان پر جو رفتار ہے وہ بہت ہی سست ہے، یا شاید اس میں نیچے والے اہلکاروں تک ابھی تک وہ ریزالو کے ساتھ پیغام پہنچا نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کل بھی بات کر رہے تھے نیکٹا، یہ تو چوتھی شق بھی ہے ان 20 نکات میں ہے جی کہ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کو مضبوط، اور سب سے اہم ادارہ ہے۔ جی مثال کے طور پر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف، تو وہ کاؤنٹر نیریٹو کون بنائے گا؟ کیا وہ علماء بنائیں گے، حکومت بنائے گی، پولیس بنائے گی، ملٹری بنائے گی؟ کس نے بنانا ہے وہ؟ اس کے لیے یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر ایک ونگ ہونا چاہیے جو مستقل طور پر مانیٹر کرے کہ دہشت گرد کس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کو نہ صرف بنایا جائے بلکہ اس کو ڈسیمینیٹ بھی کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا بھی جائے، اور پھیلانے کا طریقہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک اس ادارے کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس نے وزیر اعظم کے ماتحت کام کرنا ہے یا اس نے وزارت داخلہ کے تحت کام کرنا ہے۔ جو اس کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے تحت ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو اس کے سربراہ ہیں ان کے سر پہ 2 ٹوپیاں ہیں، وہ نیشنل پولیس بیورو کے بھی سربراہ ہیں اور ساتھ نیکٹا کے بھی سربراہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 30% صرف ویکینسیز جو فل ہیں، کوئی ان کو ابھی تک وہ نہیں مل رہے، فنڈز نہیں مل رہے، اور آج تک اس کی گورننگ بورڈ کا اجلاس نہیں منعقد ہو رہا، ان کو کوئی ویژن نہیں دیا جا رہا، ان کو کوئی پالیسی نہیں دی گئی۔ تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے وہ کیا ادارہ ہوگا جس نے کاؤنٹر نیریٹو بنانا ہے، جس نے آپ کی نیشنل سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرنا ہے؟ وہ ادارہ زمین پر مرز وجود میں ہی ٹھیک طرح سے نہیں آیا۔ تو یہ سارا کام جو اتنا اہم ہے اور جو بنیادی نقطہ رکھتا ہے تمام اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں، وہ کس طرح سے آگے چلے گا پھر کام؟ اور شوکت، یہ تو کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، یعنی اس کے تو ایڈمنسٹریٹولی آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور یہ لوگوں کو یعنی یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے فنڈنگ چاہیے یا کوئی غیر ملکی امداد چاہیے یا پاکستان میں کوئی کنسنسس چاہیے، وہ تو ہو چکا ہے۔ بالکل کچھ نہیں، آپ نے درست نشاندہی کی کہ اس کے لیے تو صرف آپ نے اس ویل کو حرکت میں لانا ہے اور اس کے آگے کام شروع ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس ادارے کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہونا چاہیے، وہاں پر اب جبکہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے موجود ہیں اور ان کے تحت ایک نیشنل سیکیورٹی ڈویژن وہاں پہ ہے، تو یہ نیکٹا جو ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا حصہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کے سیکریٹریٹ میں، اور وہی یہ رپورٹ کرے ان کو جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ رابطہ ہو اور بیچ میں جو یہ خلا ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ شوکت صاحب 10,000 فوجی جوانوں پر مشتمل جی 10,000 فوجی جوانوں پر مشتمل خصوصی ٹاسک فورس بھی بنائی جانی تھی اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے بھی جامع پالیسی مرتب کی جانی تھی۔
ان دو نکات کے حوالے سے آپ کیا دیکھیں جی، جہاں تک تو افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ان کی بات ہے، وہ جو اس کا نیب کا نیشنل ایکشن پلان کا جو نقطہ ہے اس کو گورنمنٹ نے خود اعلان کر دیا کہ اس کو ہم نے 2 سال کے لیے پینڈ کر دیا ہے، اس کو تو بیک برنر پہ رکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کے کوئی 60% 70% لوگ جو ہیں وہ مہاجرین کے کیمپوں میں رہتے ہیں، باقی 30-40% مادر پدر آزاد ہیں، جہاں مرضی وہ پھر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم نے اپنا عزم شو نہیں کیا کہ کم از کم ان کو کیمپوں تک محدود کیا جائے۔ وہ سارے پاکستان میں بزنسز کر رہے ہیں، ان کے پاس ہمارے شناختی کارڈ ہیں، ان کے پاس ہمارے تمام دیگر ڈاکومنٹس بھی ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ ابھی تو آئی ڈی پیز بھی، ہمارے آئی ڈی پیز بھی واپس نہیں جا سکے۔ ہاں جی، ان کا بھی ہمارے آئی ڈی پیز جو ہیں ان کی بھی بحالی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے میری ناقص اطلاعات کے مطابق اس میں بھی سرمایہ کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، کیونکہ وہ علاقے جو خالی ہو چکے ہیں وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہونا ہے، پھر ان کو واپس جا کے وہاں بسانا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے اب 2016 کا نومبر دیا ہے اس سلسلے میں ڈیڈ لائن جو آرم فورسز کی طرف سے آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس بات کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیرر فنانسنگ ایک بہت اہم اس کا اور جزو ہے، اور اس کے لیے ایف آئی اے میں ایک سب یونٹ جو ہے وہ اس کام کے لیے بنایا گیا ہے جس نے ٹیرر فنانسنگ کرنی ہے۔ پھر منی لانڈرنگ ایکٹ، ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اس کے تحت اسٹیٹ بینک کا ایک شعبہ ہے جس نے اس سلسلے میں معلومات فراہم کرنی ہے۔ آج تک کوئی معلومات نہ ایف آئی اے کو فراہم کی گئی ہے، نہ اس پر کام ہوتا ہے، بلکہ اس حد تک اس میں سمجھتا ہوں سستی ہے کہ جو ایف آئی اے کا یہ شعبہ ہے اس کا سربراہ ابھی تک کوئی تعینات نہیں کیا جا سکا۔ اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو فنانشل میٹرز میں ماہر ہو۔ تو یہ اب تعینات کرنے کے لیے کوئی اوپر سے تو نہیں لوگ آئیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ اس کو تعینات کر دیجئے۔ جی برائے مہربانی اس کو کریں اور ٹیرر فنانسنگ کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح سے ہم نے گلوریفیکیشن اس کی روکنی ہے ٹیررزم کی، اور انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے اس کو ہم نے روکنا ہے، لیکن کوئی ایک ادارہ آج اس وقت تک مختص نہیں ہے جو ان دو کاموں کے لیے کرے گا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کام پیمرا نے کرنا ہے یا یہ کام پی ٹی اے نے کرنا ہے یا یہ کام آئی ایس آئی نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے۔ بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے ہمہ وقت ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے نیکٹا کے اندر جو مستقل طور پر ان کی باتیں سنے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنا کے اس کو ڈسیمینیٹ کرے، اس کو پھیلائے لوگوں میں کہ یہ اس کا جواب ہے اور صحیح بات یوں ہے، یہ جس طرح یہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں وہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مدارس کا ہم نے ریفارم کرنا ہے۔ شامی صاحب، میں مدارس کے بارے میں بڑا ٹچی ہوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مدارس جو ہیں ان کے کوئی خاص تعداد جو ہے ان کو ہم نے بند کر دیا ہے، ان کی لسٹ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ جن مدارس کے بارے میں ہم سر عام ساری دنیا کہتی ہے، وہاں کی لڑکیوں نے ویڈیو کلپس جاری کی ہیں داعش کے سربراہ کے لیے اپنا ان کے ساتھ الحاق شو کرنے کے لیے۔ ان کے سربراہ جو ہے علل دندراتے پھرتے ہیں، ان کو تو لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کو کیسے پکڑا جائے۔ تو اب جہاں صورتحال یہ ہو کہ آپ ان کی تقریر کو بند کرنے کے لیے پورا وہاں کا نظام کو جو جیم کرتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ اس مسجد میں اپنی مرضی کا امام نافذ کریں اور اس ادارے کو ٹیک اوور کر لیں۔ یہ بڑی سمپل سی ایک بات ہے، اس کے لیے کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار ایسے باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی یا تو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی یا شاید نیچے کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کو دی جانی چاہیے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ شامی صاحب، اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے آج پروٹوکول کے خلاف قرارداد بھی پیش کی کہ جو وی آئی پیز کے ساتھ پروٹوکول ہے اسے ہٹا کر تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی پر انہیں مامور کیا جائے۔ دیکھیے، پروٹوکول ایک اور چیز ہے، سیکیورٹی ایک اور چیز ہے۔ جو وی آئی پیز ہیں، جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزراء اعلیٰ ہے، اہم وزراء ہیں جن کو خطرہ ہے، ان کو تو اب پروٹوکول نہیں، اب سیکیورٹی ان کو چاہیے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آپ میدان میں چھوڑ دیں اور نرم چارہ بنا دیں۔ تو ایم کیو ایم کی قرارداد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ساری جو پولیس کے اور فوج کے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ حفاظتوں پہ لگا دیے جائے مختلف اداروں کی۔
ادارے جو مختلف ہیں ان کو اپنی حفاظت کے خود انتظامات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پولیس کو اور آپ دیکھیے فوج کو اور رینجرز کو آپ ان کاموں پہ نہیں لگا سکتے. بالکل ٹھیک. ہمارے پاس یہ ساری بکھر جائے گی جو قوت ہماری. بالکل ٹھیک. اس کے لیے انتظام کرنے چاہیے, سیکورٹی گارڈ بھرتی کرنے چاہیے, ان کی ٹریننگ کے لیے البتہ فوج کو اور پولیس کو تعاون حاصل کیا جانا چاہیے. لیکن ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, جو جامعہ پنجاب کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب اب نے قائم مقام وائس چانسلر بنا دیا, کوئی عہدے کی میعاد ختم ہوئی تو انہیں قائم مقام نہیں بنایا گیا. 22 جنوری کو ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی تھی. ٹھیک. تو وزیر تعلیم جو ہے بیرون ملک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو نئی تقرری ہے اس میں کوئی تاخیر ہوئی ہے, تو مناسب سمجھا گیا ہے کہ کسی اور شخص کو ذمہ داریاں سونپنے کی بجائے انہیں نوٹیفائی کر دیا جائے کہ یہ تا حکم ثانی وائس چانسلر کے فرائض ادا کرتے رہیں گے. مجاہد کامران بہت ہی مدبر اور مفکر شخص ہے, عالمی شہرت یافتہ سائنٹسٹ ہیں, فزکس کے استاد ہیں, اور بڑی انہوں نے مارکیٹ کی کتابیں لکھی ہیں, آرٹیکلز لکھے ہیں, اور ان کے ٹرنیور میں جو پبلیکیشن ہے پنجاب یونیورسٹی کی وہ ریکارڈ بڑی ہیں, بڑی ترقی کی ہے یونیورسٹی نے. تو یہ ضروری بات ہے موجودہ حالات میں کہ وائس جامعہ پنجاب جو ہے اس کو محروم نہ کیا جائے ڈاکٹر مجاہد کامران سے. تو بہرحال بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ کام کرتے رہیں گے اپنے عہدے پر. بالکل ٹھیک. آج بڑی دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک تو جو خالد شمیم ہے جو اہم ملزم ہیں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں, ان کا بیان سامنے آیا, اور پھر مارک سیگل کا جو بیان تھا بی بی شہید کے حوالے سے, اس پر 7 گھنٹے کی جرہ مکمل ہوئی. تو اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں. دنیا نیوز کو نمائندے ہیں عامر سید عباسی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. عامر بتائیے کہ سب سے پہلے خالد شمیم نے کیا کہنا تھا؟ جی اجمل, آج جب سماعت شروع ہوئی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عمران فاروق قتل کیس کی, تو دونوں ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے اندر نہیں لایا گیا, بلکہ ان کو باہر گاڑی بختر بند گاڑی میں بٹھا کے رکھا گیا, اور یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے پھر ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں جیل بھجوانے کا حکم دے دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ورثہ تھے جو خالد شمیم کے, انہوں نے احتجاج کیا عدالت کے باہر, تو عدالت نے دوبارہ طلب کیا خالد شمیم کو, اور عدالت نے اس کے بعد عدالت میں ملاقات کروائی گئی ان کی اہلیہ کے ساتھ, جو خالد شمیم کی اہلیہ ہیں. خالد شمیم کی اہلیہ بار بار خالد شمیم کو یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے, اقبالی بیان قلم بند کروایا ہے میجسٹریٹ کو, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کر یہ بیان لیا گیا. لیکن خالد شمیم بار بار یہی اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا, اور انہوں نے جو بیان دیا وہ مکمل اپنے ہوش و حواس میں دیا, اور وہ اپنی اہلیہ کو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور وہ اس کیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا جب خالد شمیم کو دوبارہ بختر بند گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا, تو جو کیمرے تھے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, لیکن وہ بات کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کے ساتھ, لیکن پولیس نے ان کو روکا, اور اس دوران انہوں نے میڈیا کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں وہ کسی بھی فورم کے اوپر, عالمی فورم کے اوپر بھی عمران فاروق قتل کیس میں جو انہوں نے بیان دیا میجسٹریٹ کو, جس میں انہوں نے الطاف حسین, محمد انور اور افتخار حسین کا نام لیا, وہ عالمی فورم پر بھی لیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الطاف حسین اور محمد انور کو CIA, را یا جو MI6 ہے, ان تینوں کی معاونت حاصل ہے, ان کے پے رول پہ ہیں, اور وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی پیشکش کی انہوں نے. جی بالکل, ان کو یہ بھی جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ مکمل تیار ہیں اور اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں, اور وہ کسی بھی فورم پہ جائیں گے. اس کے لیے اس پر گفتگو ہم اپنی تو پھر بعد میں کریں گے, کرتے ہیں. ابھی مارک سیگل والی سٹیٹمنٹ کا بھی پوچھ لیں ان سے. مارک سیگل کی 7 گھنٹے کی سٹیٹمنٹ تھی اور اس پر جرا ہوئی. عامر, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, کیا کہتے ہیں مارک سیگل, اور پھر فاروق نسیم نے کیا اعتراض اٹھایا؟ دیکھیے, اس پوری کارروائی کے دوران بیرسٹر فاروق نسیم جو پرویز مشرف کے وکیل ہیں, وہ ایک ہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مارک سیگل پیپلز پارٹی کے لابسٹ ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے پے رول پہ رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کچھ دستاویزات بھی پیش کی جو فوٹو کاپیز تھیں, جس کے اوپر جس کو مارک سیگل نے مسترد کر دیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اصل دستاویزات نہیں ہیں, کیونکہ وہ امریکی محکمہ انصاف کی تھی جو مارک سیگل نے خود جمع کروائی تھی, جس میں مارک سیگل نے بتایا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لابسٹ تھے. مارچ 2008 میں انہوں نے یہ ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے. ساتھ ہی 2 ماہ کے بعد ان کو پے رول پہ رکھ دیا گیا حکومت پاکستان, جو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لہٰذا بیرسٹر فاروق نسیم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ
कई तफसील इसमें आमिर, बयान बहुत करनी शुक्रिया है। आपसे, हम आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद मालूमात लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कंट्रीब्यूट किया। अब इस पे भी बड़े गुफ्तगू दिलचस्प नहीं है दोनों हो ये सकती। पेशरफ्त वक्त निकल चुका है मेरा कहा हाथ हाँ से। जी, और लेकिन एक अहम खबर है जाते जाते, उसे नहीं छोड़ सकते हम सब। ठीक। ये आज सेनेट में चेयरमैन सेनेट रजा रबानी साहब ने वजीर दिफा के दम मौजूदगी पर रूलिंग दी, और जब तक सेशन जारी रहेगा तब तक वज़ीर दिफा को ईवान में दाखिले पर पाबंदी आयद की। सख्त गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज का जो एजेंडा था उसमें आपको पता था वज़ीर दिफा साहब कि आपके लिए वो एजेंडा रखा गया था और आप उसके बावजूद मौजूद नहीं। ईवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। आप भी शेड्यूल से उन्होंने कहा वो आप वज़ीर दिफा का है, उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं है। आफ्ताब शेख आफ्ताब भी ढूंढते रहे, उन्हें भी नहीं मिले, तो उन्होंने बहुत गम गुस्से मेरा का ख्याल इजहार किसी वजीर दिफा के साथ सेनेट में इस तरह का सलूक नहीं हुआ होगा, ये बल्कि किसी वजीर के साथ भी नहीं हुआ होगा कि उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो इजलास में नहीं आ सकते। रजा रबानी साहब ने कहा कि ये ईवान के इस्तेहकाक पर मैं खामोश बन के नहीं रह सकता। नहीं, बिल्कुल एक दुरुस्त इक़दाम किया है। हमारे वज़रा को एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों का। उस्मान डार साहब पड़े हुए हैं कि वो अपने हल्के से निकल जाए उनके पीछे, और ये जनाब अब सेनेट से निकल गए, तो उनको कुछ गौर करना चाहिए अपनी अदाओं पर ख्वाजा साहब को। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के रास्ते में ये निकलसन रोड पर नवाब नसरुल्लाह खान की रिहाइश का गिरा दी गई। आज उस पर लोगों ने बड़ा अफसोस का इजहार किया। नहीं, वो उनकी रिहाइश का नहीं, किराए का मकान था। जो किराए का मकान था उसमें वो रहते थे, उनकी अपनी रिहाइश का नहीं थी। तो इसलिए अभी अगर वो मालिक मान चुका है और उसने हुकूमत पंजाब के सपुर्द कर दी तो फिर तो ऑरेंज ट्रेन उसे गुजरेगी। और ये एक और भी तो कोई जनरल कैनी के बारे में भी एक साहब, जी हाँ, वो हमारा प्रोग्राम वक्त खत्म हो, वो कह रहे थे जनरल कैनी के पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं। हाँ, एक साहब थे हमारे साथ, मलिक आबिद हमीद साहब। अच्छा, तो हमने कहा भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, उनके भाई साहब का जो हम आपसे मुत्तफिक हैं, उनके भाई साहब का जो किया, अगर कुछ उन्होंने तजावुज किया है तो उनकी बात करें। ठीक है, और कैनी साहब की जान छोड़ दे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही हैं, उनके पीछे होंगे, और हम तो नहीं है। चले अगले हफ्ते इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत।